پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں خرم صاحب تو 80 کی دہائی سے اب تک ایز وی سپیک ہم نے جہاد کے نام پر افغانستان طالبان سے ہاتھ بھی ملایا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اتحادی بھی بنے ہیں، مذاکرات بھی کیے ہیں، ادارے مذاکرات کے پیچھے بھی کھڑے رہے اور پھر آپریشن کے پیچھے بھی متحرک اور صف اول کی شہادتیں ہم نے دیکھی، لیکن صرف آج ایک سیاسی جماعت کو گنہگار ٹھہرانا، اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ منطق ہے ایز اے پولیٹیشین if you talk about it because you have been also part of different governments in this country where we have fought talk. جی، پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت نے یہ پیشکش نہیں کی کہ وہ طالبان کا دفتر کھولنا چاہتا ہے۔ ایک ہی جماعت ہے جس نے یہ بات کی ہوئی ہے، اور بار بار جو نرمی وہ دکھاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو ہمارے قبائلی علاقے تھے جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، وہاں پاکستان کا آئین پوری طرح لاگو ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے یہی ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی بھی ایک بہت ریسٹرینٹ، ورنہ بہت سارے ثبوت ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو گٹھ جوڑ میں ہیں، صرف اپنے کچھ کاروباری مفادات کو بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے چونکہ یہ ثبوت سامنے نہیں رکھے اور صرف یہی کہا ہے کہ ایک نیکسس ہے، تو نیکسس تو 40 سال سے موجود ہے، اس کی ذمہ داری بھی ماضی کی سر حکومتوں پر ایکٹیو آتی ہے۔ گٹ جوڑ کے ایویڈنس اور ثبوت جو ہے وفاقی حکومت مانگتی ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو کوئی بھی ایکشن آپ لوگوں سے انیشیٹ ہونا ہے، تو آپ لوگ کیا ایکشن کرنا نہیں چاہتے یا کیا بات ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس حد تک جانا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ انڈیویجولز جو ایسی کرمنل ایکٹیویٹی میں اس وقت ہیں، ملوث ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے، ان کی بے خنی ہونی چاہیے، لیکن بطور جماعت میں بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو پاکستان کے عوام ووٹ دیتے ہیں، اگر اس کے اگر ممبران جو ہیں اس گٹھ جوڑ میں ہیں یا طالبان کو بھتا دیتے ہیں یا ان کے کاروبار ایسے ہیں، دیکھیے جو پاکستان افغانستان کی سرحد ہے اس پہ پرنسپل کاروبار قانونی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے، اسمگلنگ ہے۔